جانثار ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ نوشروان غزنوی کشمالہ کو اپنے پاس بلواتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے دعا کے ساتھ بہت غلط کیا ہے اور اب تم میرے بابا سائیں کو بھی استعمال کر کے دعا کو طلاق دلوانا چاہتی ہو، اور میری بات کان کھول کر سن لو، مجھے یقین ہے کہ دعا مجھے زہر نہیں دے سکتی اور نہ میں دعا کو طلاق دوں گا۔ یہ سن کر کشمالہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ نوشروان غزنوی کو کہتی ہے کہ دعا آپ کی موجودگی میں اپنے عاشق کے ساتھ چکر چلاتی رہی اور یہاں تک کہ سرفراز کو گھر پر بلاتی رہی۔ اس کے باوجود آپ اب بھی دعا کو بے قصور سمجھ رہے ہیں، جس پر نوشروان غزنوی کہتا ہے کہ کشمالہ تم نے بھی دعا کو قتل کروانے کی کوشش کی تھی اور ہو سکتا ہے یہ سب کسی نے دعا کو بےعزت کرنے کے لیے کیا ہو تاکہ میں دعا کو طلاق دے دوں۔ یہ سن کر کشمالہ نوشروان غزنوی کو کہتی ہیں کہ دعا آپ کے سامنے خود اقرار کر چکی ہے کہ وہ اپنی بہن کی خاطر سرفراز سے ملنے گئی، اور جب سرفراز گھر آیا تو میں اس وقت حویلی میں تھی، اور اگر دعا اور اس سرفراز کا کوئی چکر نہیں تھا تو کیوں دعا نے گھر کے گارڈز کو منع کیا تھا کہ سرفراز کے گھر آنے کی بات کسی کو نہ بتائے۔ یہ سن کر نوشروان کہتا ہے کہ بس اتنا یاد رکھنا کہ اس بار اگر تم قصوروار نکلی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور پھر تم کبھی بھی اپنے بچوں سے نہیں مل سکو گی۔ یہ سن کر کشمالہ سوچتی ہے کہ سرفراز ہی وہ واحد شخص ہے جس کو سب کچھ معلوم ہے، اگر میں سرفراز کا کام تمام کر دوں گی تو پھر نوشروان غزنوی کو سچ کبھی معلوم نہیں ہوگا، اور جب سرفراز دعا کا کام تمام کر دے گا تو پھر میرا آدمی اسی وقت سرفراز کا کام بھی تمام کر دے گا اور سب الزام سرفراز پر آ جائے گا، اور سرفراز نے دعا کو بے وفائی کرنے پر قتل کر دیا اور دعا کے گارڈز نے جوابی کارروائی میں سرفراز کو مار دیا۔